बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अमीर अब्बास हमारे दोस्त, हमारे भाई और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। दुनिया न्यूज़ में हमने साथ काम किया। वो बड़े शोला बयां मुकर्रर की तरह खबरों पर अपना तबसरा देते हैं, लगी लिपटी रखे बगैर बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, सियासी रहनुमाओं की बात हो या सहाफ़ियों की बात हो, अमीर अब्बास कहीं भी किसी को भी बख्शते नहीं। अगर वो ये समझते हैं कि वो अपने मौक़िफ़ पर दुरुस्त हैं तो फिर वो लिहाज नहीं करते। एक बंदा जो ठोक बजा के बात करने वाला हो, ऐसा ही होता है। अमीर अब्बास हैपेंस टू बी अ वंडरफुल जर्नलिस्ट, वंडरफुल पर्सन, और उनके साथ ये हुआ है कि उन्हें नौकरी से महरूम कर दिया गया। इससे पहले भी बार बार अमीर अब्बास के साथ ये हुआ है और एक बार फिर हुआ है कि वो नौकरी से महरूम कर दिए गए हैं। उनके ट्विटर बायो पे जाकर देखें आप तो आपको नजर आएगा कि एक्स, जी टीवी और इससे पहले वो फॉर्मर सच टीवी भी लिख चुके। तो अमीर अब्बास की नौकरी बार बार गई है। अभी वो एक मौक़िफ़ देने के बाद ये बता रहे थे कि उन्हें टाउट सहाफ़ियों ने एक पैगाम देने की, समझाने की कोशिश की उनके ट्वीट के नीचे, और वही तमाम बातें उन्हें एक शख्सियत बताने की, समझाने की कोशिश कर चुकी थी। तो उससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि जिसने उन्हें बताने की, समझाने की या वाज़े करने की कोशिश की थी उनके मौक़िफ़ पर, वही शख्सियत जो थी वो उन सहाफ़ियों को जिनको टाउट कहा जाता है, उन सहाफ़ियों को वही मौक़िफ़ दे भी चुकी थी। तो वो अमीर अब्बास के ट्वीट के नीचे वो मौक़िफ़ लिख रहे थे। अमीर अब्बास एक बार फिर नौकरी से महरूम कर दिए गए। सोशल मीडिया पर मैंने धड़ाधड़ देखा कि ये हुआ है उनके साथ, और वो कभी भी लिहाज नहीं करते। अगर एक बात को दुरुस्त समझते हैं तो वो उस बात को कर गुजरते हैं। हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ही बड़ी तादाद में एंकर्स नौकरियों से महरूम किए गए हैं। हबीब अकरम साहब की बात हो, उस्मा नौमान साहिबा की बात हो, अकबर बाजवा की बात हो, फिर उसके बाद दीगर लोगों की बात हो। काशिफ अब्बासी साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है। नौकरी से महरूम तो नहीं किए गए, लेकिन काम करने से महरूम कर दिए गए हैं। मेरी एक एंकर के बारे में मालूमात हासिल करते हुए बात हो रही थी, तो पता ये चला कि उनके केस में ये कहा गया कि आपसे फलां नाराज़ है। तो उन्होंने कहा, अच्छा मुझे क्या करना है? क्योंकि अगर वापस स्क्रीन पर आने की ख्वाहिश हो किसी की जो यही काम करता है, यही सहाफ़त करता है, तो उनसे कहा गया कि फ़लाँ से बात करनी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। अब वो उससे बात करने के बारे में सोच ही रहे थे तो उनको उनके अपने इदारे से पता चला कि आपसे फ़लाँ नाराज़ है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो 2 हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि आपसे 3 से 4 लोग, बड़े नामी गिरामी ताकतवर लोग नाराज़ हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इतने लोगों को तो मनाया भी नहीं जा सकता। जो अल्लाह को मंजूर जब होना होगा तब हो जाएगा। दिस टू शैल पास, यही अमीर अब्बास की टाइमलाइन पर लोग लिख रहे थे। तो हमारे यहाँ इस रिजीम में, हाइब्रिड प्लस रिजीम में, ये धड़ाधड़ हुआ है कि सहाफ़ियों को उठाया गया, मारा पीटा गया, नौकरियों से महरूम किया गया, आवाज़ दबाई गई, बोलने से रोका गया, और फिर भी उसके बाद दावा ये होता है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे। एक मिसाल ताज़ा अमीर अब्बास की हमारे सामने है। इससे पहले मैं आपको बता रहा था एनसीसीए के डेप्यूटी डायरेक्टर उस्मान साहब का मामला। उस्मान साहब अपने अपार्टमेंट की पार्किंग से उठा लिए गए, वीडियो इंटरनेट पर मौजूद। उससे पहले खबर ये आ रही थी कि लाहौर से, ये अली हमजा साहब की खबर थी, लाहौर से 6 अफसरान उठाए गए और गुजरांवाला से एक साहब उठाए गए। अब खबर यह है कि अदालत में जब ये मामला गया है तो उस्मान साहब की अहलिया, जो रोजीना उस्मान साहिबा हैं, उनके वकील ने यह बताया कि रोजीना उस्मान साहिबा भी लापता कर दी गई हैं अपने शौहर की तरह। अहलिया अपने शौहर के लिए इंसाफ मांगने के लिए आवाज़ उठा रही थी, और राजा रिजवान अब्बासी साहब ने बताया कि वो भी लापता कर दी गई हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि उनकी अहलिया को भी उठा लिया गया है। अब इस सेटअप में ये बहुत ज़्यादा हुआ है। मैंने आपको बताया था एनसीसीआईए के अफसरान उठाए गए हैं। ये वो लोग हैं जो हसास मामलात पर काम कर रहे थे, और इनके बारे में कुछ लोगों को शिकायत थी। वो कुछ तफ्तीश करना चाह रहे थे, लेकिन अजीब तफ्तीश है कि तफ्तीश तो कानूनी काम है,
لیکن یہ قانونی کام غیر قانونی طریقے سے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور عدالت میں یہ معاملہ اب چلا گیا ہے۔ دوسرا، یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا بلر کر کے ان صاحب کا چہرہ تو آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن اغوا کرنے والوں نے ان کو چونکہ ٹاپ لیس کیا ہوا ہے، ان کو ان کی قمیض ان کے کرتے سے محروم کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہ بلر کر کے دکھا رہا ہوں۔ ان کا چہرہ آپ کو دکھا سکتا ہوں میں۔ یہ ہے ننکانہ کے امام مسجد حافظ سعید اللہ صاحب، جو اٹھا لیے گئے ہیں کچے کے ڈاکوؤں کے ذریعے، اور ان کی تحویل میں ہے ڈاکوؤں نے 70 لاکھ روپے ان کے لیے تاوان مانگا ہے کہ ان کو تب چھوڑا جائے گا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی جان بچائی جائے۔ کچے کے ڈاکو آئے دن کسی نہ کسی کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد تاوان مانگتے ہیں، ویڈیو جاری کرتے ہیں، اور ایک عرصہ ہو گیا کہ کچے کے ڈاکو یہ کام دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ ان کے علاقے میں کوئی پولیس والا چلا جائے، پولیس کی ٹیم چلی جائے انڈیویجول کے بجائے، یا ایک بڑا دستہ چلا جائے جو ان کی سرکوبی کے لیے جائے، کسی کو اب تک کامیابی نہیں ملی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس پر بات کرتے ہوئے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بتا رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں مسائل ہیں بدامنی کے، اور سندھ اور بلوچستان میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ یہ جو صورتحال ہے سندھ اور بلوچستان میں، یہ بہت خوفناک ہے۔ کیا اس کا کوئی حل نکلا ہے؟ ہمارے تمام اداروں نے اس سلسلے میں مشترکہ کوششیں کر لی ہیں، لیکن کچے کے یہ ڈاکو قابو نہیں آتے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کچے کے ان ڈاکوؤں کا رابطہ ہمارے سیاستدانوں سے، ہمارے پولیس والوں سے ہے، اور انٹیریئر سندھ میں ایک پنجاب کا کچا ہے، دوسرا سندھ کا کچا ہے، سڑک سے اتر کر اندر دونوں ملے ہوئے ہیں، اور سندھ کے کچے کے علاقے میں ڈاکو ماشاءاللہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ پولیس والوں کا بھی سیاستدانوں سے کہہ کے تبادلہ تک کروا سکتے ہیں۔ تو یہ کمال ہمارے ہاں انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹویٹ ہے حسنات ملک صاحب کا۔ اکرم شیخ ایڈوکیٹ صاحب، وہ آج 26ویں آئینی ترمیم کا جو کیس ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بطور وکیل اپنی گزارشات رکھنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو تمام 24 جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل فل کورٹ بنا دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26ویں ترمیم میں جو کچھ کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انتخابات کی اسکروٹنی نہ کی جا سکے۔ ہمارے ملک میں انتخابات چوری ہوئے، دھڑلے سے چوری ہوئے، اور ایسے چوری ہوئے کہ کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، ہو گئے چوری۔ ایسے چوری ہوئے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے میاں نواز شریف کے سابق ترجمان کس طرح سے بتاتے ہیں زبیر صاحب کہ رات کو 3:30 بجے جو آرو تھا اس آرو کو مارا پیٹا گیا، ہٹایا گیا، اور پھر اس کے بعد نیا آرو لایا گیا، تب نواز شریف کی جیت کا نتیجہ دیا گیا، اور نواز شریف بھی الیکشن ہار گئے تھے۔ 17 سیٹوں پر یہ لوگ جیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 17 سیٹوں پر جیتنے والوں کی حکومت بنوا دی گئی، اور اس کے بعد عدالتوں نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو جو قانونی آئینی طور پر حق مل گیا تھا اس سے بھی محروم کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ کمال دکھایا، مخصوص نشستیں بھی چھین لی گئیں، انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا، اور یہ جو ہائیبرڈ پلس حکومت ہے جس میں طاقتور سیاسی قوتیں اور طاقتور غیر سیاسی قوتیں سب مل کر حکمران ہیں، تو اس سسٹم نے وہ سارا رستہ روک دیا، راہیں مسدود کر دیں، اور اب یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اکرم شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسکروٹنی نہ ہو پائے اس لیے یہ کیا گیا ہے۔ آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، ایف بی آر اس وقت 20 افراد کے خلاف کارروائی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ 20 افراد کون ہیں؟ مہتاب حیدر صاحب کی روزنامہ جنگ میں خبر ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل نے 20 سے زیادہ ایسے کیسز کا پتہ لگا لیا ہے جو کروڑوں روپے کے اثاثوں، گاڑیوں، کثرت سے بیرون ملک سفر کرنے اور سوشل میڈیا پر پرتعیش زندگی کی نمائش کر رہے ہیں، لیکن اپنے جمع کرائے گئے انکم ٹیکس گوشواروں میں نہ ہونے کے برابر آمدنی یا اثاثے ظاہر کرتے ہیں۔ ان 20 کیسز میں سے 3 مثالیں نمایاں ہیں، اور ان کے طرز زندگی کی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ جنوبی پنجاب کے ایک شخص کی ملکیت میں 19 پرتعیش اور جدید ماڈل کی گاڑیاں ہیں جن کی مالیت بنتی ہے 62 کروڑ، اور اس کے بعد اس نے مالی سال 2020 کے اپنے گوشواروں میں صرف ایک گاڑی ظاہر کی تھی جس کی مالیت 10 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ یہ کوئی مہران ٹائپ کی گاڑی ہو سکتی ہے،
اور مالی سال 2021-2022 اور 2023 میں اس نے 30,75,000 روپے مالیت کی ایک ٹویوٹا یارس گاڑی ظاہر کی، لیکن مالی سال 2024 کے گوشواروں میں گاڑی کی ملکیت کے خانے میں NA نان ایپلیکیبل لکھا۔ ایک ڈیجیٹل مواد بنانے والا ٹریول ولاگر بھی ان کیسز میں شامل ہے، جس نے 2020 سے 2025 کے دوران اسپین، نیدرلینڈ، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، متحدہ عرب امارات، سویڈن، ڈنمارک، یونان، ترکی، فرانس سمیت دنیا بھر کے دورے کیے، لیکن جب FBI نے اس کے ریٹرنز کی جانچ کی تو پتا چلا کہ اس نے صرف 4,90,800 روپے آمدنی ظاہر کی ہے اور 3,90,000 روپے اخراجات اور 10,90,000 روپے کے اثاثے ظاہر کیے ہیں، یعنی دنیا گھوم لی ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور مثال میں FBR کے لائف اسٹائل مانیٹرنگ سیل نے 18,05,00,000 روپے کے چھپے ہوئے اثاثے دریافت کیے۔ یہ شخص جنوبی پنجاب کے ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان انٹیلیجنس رپورٹ کی تفصیلات ملک بھر میں متعلقہ ریجنل ٹیکس پیئر آفس کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں اور ٹیکسز کی وصولی کے لیے کارروائی کرنے کی قانونی کارروائی پہلے ہی شروع کی جا چکی ہے۔ ایک ڈیجیٹل مواد بنانے والا اور ٹریول ولاگر شامل ہے اور FBR کو عوامی سطح پر دستیاب انسٹاگرام کے ذریعے پتا چلا کہ یہ ولاگر 2020 سے 2025 کے مالی سالوں کے دوران کثرت سے پرتعیش بین الاقوامی سفر میں مصروف رہا۔ 2020 میں اس نے سیشلز جزیرے کا سفر کیا۔ 2021 میں کوئی بین الاقوامی سفر ریکارڈ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ غالباً کووڈ تھا۔ 2022 میں اس نے متعدد سفر کیے، UAE کا سفر کیا، فلپین کا سفر کیا، اسپین کا سفر کیا، ہالینڈ کا سفر کیا۔ مالی سال 2023 میں اس شخص نے ترکیے، برطانیہ، مالدیپ، جارجیا کا سفر کیا۔ 2024 میں اس شخص نے یورپ اور مشرق وسطیٰ کے وسیع دورے کیے، جن میں سعودی عرب اور اس کے بعد کروشیا، اٹلی، پرتگال، ہنگری، فرانس، بیلجیم وغیرہ شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ان میں شامل ہے۔ 2025 کے اس حصے میں اس شخص نے اپنے کثرت سے سفر کو جاری رکھا اور سویڈن، ڈنمارک، یونان، سعودی عرب، فرانس، آسٹریا اور چیک ریپبلک کے دورے کیے۔ جب FBR نے اس کے جمع کرائے گئے گوشواروں کی جانچ پڑتال کی تو پتا چلا کہ اس نے سیشلز کے پرتعیش تعطیلات پر خرچ کرنے کے باوجود صرف 4,90,800 روپے کی آمدنی ظاہر کی ہے۔ یہ ہمارے سامنے کیسز ہیں۔ 20 ایسے کیسز پر FBR کام کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ جو اتنا کماتے ہیں اور اتنا ٹیکس دیتے ہیں، اور کئی دفعہ اگر آپ ان کا سوشل میڈیا جا کر دیکھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگی بہتر بنانے پر کچھ اتنا خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنا قومی فریضہ ٹیکس ادا کرنے کا ایسے لوگ اس کو ادا کرنے سے بھاگتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔